خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ آج 25 رمضان مبارک ہے۔ ہمارے درس کا عنوان ہے جمعۃ الوداع اور قضاء عمری کی شرعی حیثیت۔ یاد رکھیے پیارے بھائیوں، محترم سامعین، بعض اصطلاحات ایسی ہیں جو غیر شرعی ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ کوئی شرعی اصطلاحات ہاتھ میں سے ہے، یہ شرعی بات ہے، ہم بھی اس کو آگے چلاتے رہتے ہیں اور وہ آگے چلتی رہتی ہے۔ جیسے مثلا اس وقت ہمارے دور میں یہ جو نئی چیز چل پڑی ہے جسے ہم کہتے ہیں جمعہ مبارک، جیسے جناب والا جمعہ کے دن آتا ہے اور موبائل کھولو تو میسج جمعہ مبارک جمعہ مبارک جمعہ مبارک۔ بھائی جمعہ تو ہے ہی مبارک ہے، آپ کو اس کی مبارکباد دینے کا کس نے حکم دیا ہے؟ یہ آپ کو کس نے کہہ دے بھائی آج جمعہ مبارک، کل ہفتہ مبارک، آج جمعرات مبارک، آج سوار مبارک؟ بھائی یہ کیا مذاق بنا لیا بھائی دین کے ساتھ؟ بھائی مبارکباد دینا تو ٹھیک ہے، لیکن اب جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، جہاں کو شرعی جس کا ثبوت وجود نہیں ہے، ہم نئی باتیں گھڑنا شروع کر دی ہم نے معاشرے کے اندر۔ ہر جمعے کو 50 میسج آئے تو جمعہ مبارک، کئیوں کو تو میں ڈانٹتا بھی رہتا ہوں بھئی یہ کہاں سے تم نے نکالا جمعہ مبارک؟ پھر وہ دوبارہ نہیں بھیجتے، آگے پیچھے بھیجتے ہوں گے پر مجھے نہیں بھیجتے دوبارہ۔ تو اسی لیے ہمیں یہ اصطلاحات، جیسے ایک اور ہمارے معاشرے میں بہت مشہور و معروف ہے عید میلاد النبی۔ عید میلاد النبی یہ ایک اصطلاح چل رہی ہے کہ جب 12 ربیع الاول آتا ہے، جس دن کہا جاتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی، اس دن کو ہم کہتے ہیں عید میلاد النبی۔ اب یہ بھی کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے، شریعت میں اس کا کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا۔ اب شریعت کے اندر جس کا ثبوت ملتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ عید الفطر کا وجود ملتا ہے، عید الاضحیٰ کا ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بازبان نبوت کے الفاظ ہیں عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ عید میلاد النبی حضور کی زبان سے ادا نہیں ہوا، صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ چیز نہیں آئی، لیکن ہم نے اصطلاحات نکالی ہوئی ہیں، ہم اس پر چلتے ہیں آگے۔ یعنی بہت ساری ایسی غیر شرعی چیزیں ہماری زندگی کے اندر ایسے وجود لیے ہوئے ہیں، ہم ان کو سمجھنے کہ یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اب جیسے جو آج کا موضوع ہے جمعۃ الوداع، اب جمعۃ الوداع یہ اصطلاح بھی شرعی نہیں ہے، اس کا بھی اس اصطلاح کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی بنائی ہوئی ہے جی جمعۃ الوداع، کہ یہ رمضان مبارک آخری جمعہ ہے جناب۔ تو بھائی یہ رمضان مبارک آخری جمعہ ہے تو اس کو جمعۃ الوداع کا کہنا، اچھا جب ایک آدمی یہ یاد رکھیے جب ایک گناہ کو وجود دیں گے وہ گناہ اپنے ساتھ اور گناہ کھینچ کے لائے گا، ایک گناہ اپنے ساتھ اور گناہوں کو کھینچ کے لائے گا اور گناہوں کے وجود کے ذریعہ بنے گا۔ پہلے ہم نے جمعۃ الوداع کا زور لگایا، او جی جمعۃ الوداع، او جی جمعۃ الوداع، آج جمعۃ الوداع ہے، سب کو کہہ رہے ہیں جمعۃ الوداع مبارک، یہ بھی جمعۃ الوداع بھی مبارک۔ اب پہلے زور لگایا جمعۃ الوداع جمعۃ الوداع جمعۃ الوداع، پھر آگے کیا ہونا شروع ہو گیا؟ اس کے بعد اگلا کام یہ ہوا کہ جناب ہم نے ایک حدیث پیش کرنا شروع کر دی، بھائی یہ جمعۃ الوداع ہے، اس جمعہ کے دن جو شخص 12 رکعت، بعض کہتے ہیں 4 رکعت ایسے پڑھے گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ 70 سال کا بھی ہو تو اس کی قضاء عمری ادا ہو جائے گی۔ واہ واہ، یہ دین کے ساتھ وہ مذاق ہے جس کا میں اور آپ اس دور میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الموضوعات میں لکھتے ہیں یہ من گھڑت، یہ جھوٹ ہے، یہ باطل ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی وجود، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں حدیث میں 70 سال کا شخص بھی اگر یوں پڑھے تو اس کی عمر قضاء عمری ہو جائے گی۔ بتاؤ یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟
یہ اس نماز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جس کو دینے کے لیے رب کائنات نے کائنات کے نظام کو بدل کر محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر کروا کر تحفے کے طور میں پیش کی، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، صرف جمعۃ الوداع کے دن یوں 2 رکعتیں یا 12 رکعتیں پڑھو، تمہاری ساری سال کی نماز قضا ہو جائے گی۔ کتنا آسان کام کر دیا ہم نے، اتنا مزاق دین کے ساتھ، اتنا ٹھٹھا کرنا دین کے ساتھ، کتنے عظیم حکم کو کہ جس کو رب نے قرآن میں 100 سے زیادہ مرتبہ کہا کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، جس کو کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین کا ستون قرار دے، جس کو پیغمبر فرمائے اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، برجائے خداوندی میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، پھر آگے چلا جائے گا۔ اس کے بارے میں کہہ رہے کوئی لوڑ نہیں ہے پڑھنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی نماز، جمعۃ الوداع کا انتظار کرو، یوں 2-4 رکعتیں پڑھو اور مزے کرو پورے سال۔ یہ ہے بے دین طبقہ جو دین کو بدنما اور داغدار کرنے والا طبقہ، اس سے بچنا اور اپنا خیال کرنا میرے آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے میں اور آپ اس کے بارے میں آواز نہیں اٹھائیں گے تو کون آواز اٹھائے گا؟ اس بے دین طبقے کو لگام کون دے گا جو اتنی جرت کر رہا ہے کہ اور ہماری ایسے بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں ان کو بھی روکا جا رہا ہے، خبردار بھائی اس وقت 95% مرد عورتیں نماز نہیں پڑھ رہے پوری دنیا بھر کے اندر۔ یہ 200 کروڑ مسلمانوں میں 95% بے نمازی پہلے سے ہیں، جو 5% ہیں ان کو بھی روکا جا رہا ہے۔ جب وہ بھی رک جائیں گے تو نمازوں کی حیثیت ختم، مسجدوں کی حیثیت ختم، امام و خطیب فارغ، سب فارغ، چھٹی کرو، بس یوں کر لو خالی۔ تو اس لیے یاد رکھیے یہ بہت ضروری بات ہے، ہمیں ان فتنوں کو سمجھنا چاہیے، ان فتنوں کو لگام دینی چاہیے۔ کہیں بھی شریعت کے اندر اس کا کہیں نہیں ملتا۔ چلو میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے کسی کا 10 لاکھ دینا ہو کہ جناب جمعہ الوداع کے دن میں آپ کو 10,000 روپے دوں گا نا تو آپ کا 10 لاکھ برابر ہو جائے گا۔ لو جی ایسے ہو جائے گا جی؟ جس کا آپ نے 10 لاکھ دینا ہے اس کو آپ 10,000 روپے دے دیں گے، جہاں پر میری 70 سال کی نمازیں کی قضاء عمری ہو رہی ہے، ادھر تیرے قرضے کی بھی تو بے باکی ہونی چاہیے نا، کہ 10 لاکھ کو 10,000 روپے بے باک کر رہا ہے، ہو جائے گا؟ نہیں، جس کو 10,000 کی جگہ 10 لاکھ کے بدلے میں 10,000 دیں گے وہ مارے گا نہیں، وہ لمبا کر کے مارے گا۔ ذرا پتر جی میں بتاؤں، ایک ہوتا ہے نا مارنا، ایک ہوتا ہے لمبا کر کے مارنا، کہ تو میرے 10 لاکھ کو 10,000 روپے کے پیچھے بے پا کر۔ اسی طرح جو لوگ قضاء عمری کے نام سے امت کے اندر غلط باتیں چلاتے ہیں، رب انہیں لمبا کر کے مارے گا قیامت کے دن انشاءاللہ۔ خالی مارے گا نہیں، لمبا کر کے ان کو مارے گا۔ خبیثو تمہیں شرم نہیں آئی؟ میرے دین کو یوں داغدار کرتے رہو، میرے دین کے بارے میں یوں غلط باتیں گھڑتے رہو۔ خالی یہ بات نہیں، پھر کہتے ہیں جو آدمی جمعۃ الوداع میں روزہ رکھتا ہے اس کے روزوں کو بھی قضاء عمری ہو جاتی ہے، روزوں کی بھی قضا ہو جاتی ہے۔ لو جی جیسے پیچھے کوئی روزے نہیں رکھنا وہ سب کلیئر ہو جائیں گے۔ آسان ہے، تمہارے باپ کا دین ہے، جو مرضی نکالو، تم نے مذاق بنایا ہوا دین کو۔ الحمدللہ دین کے پہرے دار موجود ہیں، ابھی محافظ موجود ہیں دین کے، اتنے جلدی ایسے تمہیں نہیں کرنے دیں گے، دین کو خراب نہیں کرنے دیں گے۔ تو اس لیے یہ جو ہماری اصطلاح چاہیے جمعۃ الوداع یہ کوئی اصطلاح نہیں ہے۔ اور بعض خطبہ، اگلی بات سنیے، بعض خطبہ جمعۃ الوداع کے موقع پہ ایسے اشعار پڑھتے ہیں جیسے کسی کو رخصت کرتے ہوئے دکھیا انداز میں، نہیں افسوس الفراق یا رمضان، الفراق یا شہر رمضان۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی جہالت ہے بھائی۔ اب توجہ کیجئے گا، اب اللہ کیا کر رہے ہیں میرے آپ کے ساتھ معذرت کا معاملہ ہے۔ جیسے ہی رمضان ختم ہوا اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے عید کا دن ہے، اور حضور نے فرمایا اِنَّا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا۔ گویا کہ یہ رمضان ختم ہونے کے بعد تمہارے لیے خوشی کا دن ہے۔ اب خوشی کس بات کی ہے؟ نعوذ باللہ روزوں سے جان چھوٹی۔ اس لیے لوگ پوچھیں یار کتنے روزے رہ گئے ہیں، کب ختم ہو گئے؟ مر کے روزے رکھ کے۔ یہ بدنصیب لوگوں کے الفاظ ہیں، یہ بے دین لوگوں کے الفاظ ہیں۔ اب یہ کہنا یعنی اب روزوں کے اختتام پہ ہمیں شریعت نے خوشی کو حکم دیا، اس لیے کہ اب اللہ پاک عید کے دن ہمیں انعام دینا چاہتے ہیں جو ہم نے عبادت کی۔
میں نے آپ کو حدیث نہیں سنائی، پھر دو چار بڑے مزیدار الفاظ سنا دیتا ہوں، ہے جی۔ فرشتے راستوں میں کھڑے ہو کر کیا کہیں گے؟ اغدو یا معاشر المسلمین، او مسلمانوں کی جماعت آؤ، عیدگاہوں کی طرح جمع ہو جاؤ۔ امرتم بصیام النہار فصمتم، امرتم بقیام النہار فقمتم، تمہیں رب نے روزے رکھنے کا حکم دیا، تم نے رکھے، رب نے تمہیں نمازیں پڑھنے کا حکم دیا، تم نے نمازیں پڑھی۔ آؤ اپنے رب کی طرف، آج رب تمہیں بہت سارا اجر دینا چاہتا ہے۔ اس لیے عید کا دن رکھا کہ عبادت کے اختتام پر، کہ عبادت مکمل ہو گئی، آج اللہ ہمیں انعام دینا چاہتے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں ہائے رمضان کیوں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، دل میں کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے ختم ہو رہا ہے، اور اوپر کہہ رہے ہیں کیوں جا رہا ہے، ہائے الفراق یا رمضان۔ مذاق بنے یہ کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں الفراق رمضان کہیں نہیں آیا، اور صحابہ کی زندگی میں نہیں آیا، یہ آج نئی باتیں کرنا شروع کر دی، ہائے الفراق یا رمضان۔ ہمیں بڑا دکھ ہو رہا تیرے جانے سے رمضان، ہماری افطاریاں ختم ہو جائیں گی، چنگے بھلے افطاری لگی ہوئی تھی، سارا نظام ختم ہو جائے گا، شاید بیچ میں یہ بات ہو۔ حالانکہ یہ جو ہمیں، اس لیے ہمیں اس حد میں رہنا چاہیے جو شریعت مطالعہ کی یاد ہے۔ شریعت نے جہاں خوشی منانے کا، ہم خوشی منا رہے ہیں۔ اب دیکھیے نا، جب افطاری کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا لِلصَّائِمِ فَرْحَةٌ، حضور کہنے، اور روزے دار کے لیے ایک خوشی نہیں ہے، دو خوشیاں ہیں، ایک روزہ کھولنے کی وجہ سے، ایک کل رب کے حضور انعام ملنے کی وجہ سے یہ خوش ہوگا۔ حضور خوشیاں منا رہے ہیں، یہ رو رہے ہیں، حضور خوشی کا حکم دے رہے ہیں، یہ رونے کا حکم، یہ عوام کو رلا رہے ہیں، اور یہ رمضان جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے۔ تو ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، یہ تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے جمعے میں بتاؤں گا، لیکن آج تک اس کی شرعی حیثیت کہ جمعۃ الوداع یہ غیر شرعی اصطلاح ہے، اس کی معنی کے اعتبار سے کہ یہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے، یہ بات کہ جمعۃ الوداع، اور پھر روزہ رکھنا تو یہ ہوگا، تراویح اور نماز قضاء عمری کرو گے تو یہ ہوگا، سب من گھڑت اور جہالت کی باتیں ہیں۔ ہمیں اس طرح بالکل کام نہیں دھرنا چاہیے، صرف ہمیں شرعی حدود کے اندر رہنا چاہیے۔ دیکھیں اب کسی کی قضاء عمری ہے، نمازیں قضا ہے، اس کی جو شریعت نے طریقہ بتایا میرے آپ کے لیے وہی ہے۔ اس کے شرعی طریقہ کہا گیا، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص اپنا وصیت نامہ لکھے، شرعی طریقہ بتایا جا رہا ہے قضاء عمری کا، کہ میں فلاں بن فلاں میری 10 سال کی نمازیں قضا ہیں، اور طریقہ کار یہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھی، یہ آسان طریقہ کار ہے، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھتا جائے، اور لکھ دے گا اپنے ورثاء کو اگر یہ 10 سال کی نمازیں میری زندگی میں ختم ہو گئی تو میں ان کے اوپر خود کانٹا پھیر دوں گا، اگر نہ ہوئی تو میرے ورثاء پر لازم ہے میرے مال میں سے جو میرا ترکہ ہوگا ان بقیہ نمازوں کا فدیہ دینا۔ اب اتنی بات لے کر یہ شرعی طور پر بے باک ہو گیا، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھتا رہے۔ اگر 5 سال کی جب فوت ہو گیا، دیکھیں جی 5 سال کی نمازیں ہو گئی ہیں، 5 سال کی رہ گئی ہیں، تو 5 سال کے فدیہ مال اس کے وراثت میں سے تیسرے حصے میں سے اس کا فدیہ ادا کرتے بعد ختم ہو جائے گی۔ شریعت میں یہ رکھا ہے، یہ کہاں سے آیا کہ جناب والا تم ایسا کرو تو قضاء عمری ہو جائے گی؟ یہ سب بے دینی بات ہے، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے، ٹھٹھا ہے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم دیکھیں نا، دین کو زندہ نہ کر سکے، دین کی محنت نہ کر سکے، دین کو عروج دینے میں تعاون نہ کر سکے، کہ مذاق تو نہ اڑاؤ کم از کم یار۔ دیکھیں دین کے لیے قربانیاں ہیں، دین قربانی سے دنیا میں پھیلا ہے، اگر ہم قربانی نہ کر سکیں، جو دین پھیلا اس کو تو روکے نہیں۔ یقین جانے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، لو جی آج ہم کو کہتے ہیں آج ہم 2 رکعتیں پڑھیں گے اور ہماری قضاء عمری ہو جائے گی، اور پورے سال مزے کریں گے، اور پھر اگلے سال پھر جمعۃ الوداع کا انتظار کریں گے۔ یہ لوگ یوں اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے خدا را ہم اپنے آپ کو خراب نہ کریں، اپنی آخرتیں خراب نہ کریں، ہم اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، ہم شریعت مطالعہ کے احکامات پر چلے۔ ہمارے لیے روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، یا رمضان میں بھی نہیں ہے حالی، اور یا ایک دفعہ قضاء عمری بھی نہیں ہے، سب مذاق ہے، سب غلط ہے، سب جہالت ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے زوردار طریقے سے اپنی کتاب الموضوعات اٹھائیے اور تو دیکھ لیجئے، وہاں نے کہا یہ باطل ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے، اس کا کوئی ثبوت وجود نہیں ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔